صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور عزیزوں، معراج کے حوالہ سے اس مجلس کو منعقد کیا گیا ہے۔ اس ماہ مبارک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے۔ علماء کرام سے آپ یہ معراج کا واقعہ سنتے رہتے ہیں۔ آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے، اللہ پاک کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اس کی کیفیت اللہ کو پتہ ہے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، لیکن آپ ساتوں آسمان سے اوپر گئے، اوپر تشریف لے گئے، لیکن اپنی امت کو نہیں بھلایا۔ اللہ کی طرف سے اپنی امت کے لیے بھی معراج کا تحفہ لے کر آئے۔ وہ معراج کا تحفہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز معراج کب بنتی ہے؟ جب اس کو اللہ پاک کی محبت، اللہ کی معرفت اور اللہ کے عشق میں ڈوب کر ادا کیا جائے تو ایمان والے کے لیے، نمازی کے لیے وہ نماز معراج بنتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ میری اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ہمارے حضرت نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جب انسان تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو گویا کہ وہ یہاں سے غائب ہو گیا، چلا گیا، اللہ کے حضور پہنچ گیا۔ اور جب نماز ختم کرتا ہے تو ختم کن الفاظ پہ کرتا ہے؟ دائیں طرف بولیں کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بائیں طرف بھی السلام علیکم۔ سلام انسان کب کرتا ہے؟ جب سفر سے آتا ہے۔ تکبیر تحریمہ پڑھی تو یہاں سے غائب ہو گیا، اللہ کے پاس چلا گیا، اور جب واپس آیا تو آ کر اس نے دائیں والوں کو بھی سلام کہا اور بائیں والوں کو بھی۔ یہ ہے نماز۔ اور ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ سارا کاروبار ہم نماز میں کرتے ہیں۔ خیالات، ہم سب کی نمازوں کا یہی حال ہے۔ ایسی چیزیں ہمیں یاد آتی ہیں جو نماز سے باہر بھولی ہوتی، نماز میں یاد آ جاتی ہیں۔ بس اتنا ہوگا کہ اللہ پاک بے نمازیوں کی فہرست سے ہمیں نکال دیں گے اس فرض ادا کرنے سے۔ اس خانہ پوری سے بے نمازیوں کی فہرست، اس کی لسٹ سے ہم نکل جائیں گے۔ یہ بے نمازی نہیں، نمازی، بس اتنا فائدہ تو ہوگا۔ لیکن نماز سے جو کچھ ملنا چاہیے، یا ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کیا وہ ہمیں نماز سے مل رہا ہے جو کچھ ملنا چاہیے؟ نہیں مل رہا۔ جواب نفی میں آئے گا۔ تو اس کے لیے انسان کو فکر بھی کرنی چاہیے کہ میری نماز بن جائے۔ اللہ والوں کے پاس جانے کا، جیسے مولانا روشنی ڈال رہے تھے، مقصد یہی ہوتا ہے جب وہ خارجی طور پر، نماز سے باہر خارجی طور پر آپ سے اذکار کرواتے ہیں، آپ سے ذکر کرواتے ہیں، آپ کو اللہ کے ذکر میں بٹھاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ آپ نماز تو نماز رہی، آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی وہ توجہ اللہ والی بن جاتی ہے۔ جب نماز پڑھیں گے تو نماز کیسا وزن اس میں ہوگا، اور کیسی روحانیت ہوگی، کتنی توجہ ہوگی اللہ کی طرف۔ وہ تو ایسا بناتے ہیں، ایسا کوشش کرتے ہیں کہ نماز تو نماز ہے، نماز تو اللہ کی ملاقات ہے، معراج ہے، ایمان والوں کی معراج ہے۔ باہر بازار میں بھی بیٹھے ہوں تو لیکن توجہ کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف۔
جیسے کہتے ہیں دست بکار دل بیار، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کی طرف اور دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا۔ اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ غالباً حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، بغداد کے ایک تاجر کو دیکھا جو تجارت کر رہا تھا، سودے بیچ رہا تھا، اس کی دکان بہت عروج پر تھی، بڑا کاروبار اس کا چل رہا تھا، لیکن میں نے تھوڑا سا اس کے دل کی طرف توجہ کر کے دیکھا تو دل لمحہ بھر کے لیے بھی یاد خدا سے غافل نہیں تھا۔ دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا، کاروبار کر رہا ہے بظاہر۔ اس کے برعکس ایک شخص کو دیکھا جو غلاف کعبہ پکڑے کھڑا ہے، غلاف کعبہ پکڑ کے کھڑا ہے، رو رہا ہے اللہ کے سامنے۔ اس کے دل پر میں نے توجہ کی تو دل کے اندر ذرہ بھر بھی یہ خیال نہیں تھا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کھڑا اللہ کے گھر میں ہے اور خیالات اس کے دنیا کی۔ تو اصل چیز تو دل کو بنانا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجدوں میں نہ آنے، مسجد میں آنے کا تو مقصد یہی ہے کہ دل اللہ کے ساتھ لگے۔ تو یعنی اس شخص نے جو بغداد کا تاجر تھا، اس نے اپنے قلب پر محنت کی، اس نے اپنے دل پہ محنت کی، دل کی زمین کو آباد کیا، دل پر محنت کر کے اس نے اپنے دل کو اس قابل بنایا، وہ کاروبار کر رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، دنیا کے کاموں میں مصروف ہے، لیکن اللہ پاک سے وہ غافل نہیں۔ تو ایسا شخص جو تجارت کر رہا ہے اور دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، جب نماز پہ آئے گا، نماز پڑھے گا آ کر، اس کی کیا کیفیت ہوگی آپ خود اندازہ۔ جب وہ اللہ کے قدموں میں گرے گا، سجدے میں گرے گا، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو اس نماز کو ہماری نماز صحیح نماز بن جائے۔ ہمارے تمام علماء دیوبند کے شیخ اور مربی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ نماز سے اتنا عشق تھا کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے پوچھا کہ امداد اللہ تمہاری خواہش کیا ہے، تو میں عرض کروں گا کہ اپنے عرش کے سامنے مجھے کھڑا کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، اپنے عرش کے سامنے کھڑا کر کے۔ یعنی نماز میں اتنا لطف آتا تھا، اتنا انہیں مزہ آتا تھا کہ ان کی خواہش تھی کہ قیامت والے دن بھی اللہ کے سامنے میں نماز پڑھوں کھڑا ہوں۔ وہ کیسے بنی؟ شیخ کی خانقاہ میں جب اللہ سیکھتے تھے تو کئی گھنٹے مسلسل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اللہ اللہ ذر میں لگاتے تھے۔ کوئی نیا کام تھوڑی ہے یہ، گھنٹوں تک ذکر، تواتر کے ساتھ ذکر، کیونکہ چشتیہ سلسلہ ہے، اس میں بھی زبان کا ذکر ہے، ذکر بالجہر ہے، قادریہ میں بھی ذکر بالجہر ہے، اونچی آواز سے ذکر ہے، گھنٹوں تک اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، گھنٹوں تک ضربے لگا رہے ہیں، اور اتنی محویت کے ناشتے روٹیاں وہ بھی بھول جاتے تھے۔ اللہ پاک نے بڑا عشق عطا فرمایا، بڑا عشق عطا فرمایا، اور یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے، یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں 2 رکعت نماز اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھوں، میری یہ خواہش۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اپنی امت مسلمہ کے لیے، اپنی پیاری امت کے لیے نماز کا تحفہ لے کر آئے۔ الحمدللہ جتنے بیٹھے نمازی ہیں تو دعا یہ کرنی چاہیے اللہ پاک ہمیں نماز کی حقیقت نصیب فرمائے، اور کوشش کرنی چاہیے خشوع و خضوع کے ساتھ کہ خیالات نہ آئیں اس میں۔ اس کا طریقہ تو، اصل طریقہ تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو کہ شیخ سے رابطہ کر کے ذکر و اذکار پر تھوڑی سی محنت ہو، اپنے قلب پر محنت ہو، پھر آہستہ آہستہ دیکھیں کیسے تبدیلی آتی ہے۔ اس کا عارضی حل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے آ کے بیٹھیں، نماز سے 10 15 20 منٹ پہلے آ کر بیٹھیں، باوضو ہو کر کچھ ذکر و اذکار شروع کر دیں، تلاوت شروع کر دیں، کیونکہ جو باہر کے خیالات ہیں نا وہ آہستہ آہستہ وہ نماز کے ٹائم تک نا وہ ختم ہو جائیں گے، تقریباً ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر جیسے ہم پڑھتے ہیں ایسے اگر ہوئی نماز کا 1 آدھ منٹ رہ گیا، وضو بنایا جلدی، وضو بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوتا، وضو کر کے ہم پہنچے
یا تو پہلی رکعت نکل گئی یا پہلی رکعت میں آگے کھڑے ہوئے، ابھی وہ خیالات کی ریل چل رہی ہے، خیالات چل رہے ہیں، سلام پھر گیا اور خیالات کی ریل بھی چل رہی ہے تو کیسے بنے گی نماز؟ اچھا، نماز کو بہتر کرنے کے لیے وضو کو بہتر کرنا بھی ضروری ہے، وضو صحیح ہو۔ اکثر ہمارے کیونکہ وضو بغیر سیکھے کرتے ہیں، سیکھ کر نہیں کرتے، بس جیسے دیکھا۔ وضو کو بھی سیکھنا چاہیے اور سنت کے مطابق کرنا چاہیے، اور اس میں وہم سے کام نہیں لینا چاہیے۔ بعض لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے، 3 دفعہ وضو دھونے کے بجائے 4-5 دفعہ وہ دھوتے رہتے ہیں، بیٹھے ہوئے پانی ضائع کرتے رہتے ہیں، اس سے وہ وضو کی نورانیت نہیں ملتی۔ وضو سنت کے مطابق ہو، وضو صحیح ہو، حدیث پاک میں آتا ہے، اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی جائے، کلمہ شہادت اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ابھی نماز نہیں پڑھی، صرف وضو کیا ہے، لیکن وضو صحیح سنت کے مطابق کیا ہے۔ وضو کر کے اس نے یہ 2 دعائیں پڑھی ہیں، کلمہ شہادت پڑھا ہے اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا پڑھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، جب نماز پڑھے گا تو کیا حال ہو۔ نماز صحیح، کوشش کرنی چاہیے کہ میری نماز صحیح ہو جائے، میری نماز صحیح ہو جائے۔ بہت فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نماز صحیح ہو جائے تو بڑی بندے کو ہی پتہ چلتا ہے کہ میری نماز الحمدللہ صحیح ہے، اور نہ صحیح ہو تو بندے خود اندر سے ملامت کرتا ہے ضمیر کہ تیری نماز صحیح نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ درود پاک پڑھ لیں تو